أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہم نے 62 تک شاید پڑھ لیا تھا یا 64 تک۔ سکسٹی تھری تک، آج 64 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کل کہہ دیجئے، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا ابھی تک تو قصہ چل رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا۔ اب جو بات شروع ہوئی ہے یہ بات ہے عقائد کی تفصیل، اہل کتاب کے ساتھ بحث، اور یہ بحث بنیادی طور پر عیسائیوں کے ساتھ ہے۔ ویسے دونوں گروہوں کو ہی ایڈریس کیا گیا ہے، لیکن خاص طور پر یہ عیسائیوں کے سوالات کے جواب میں آئی بات۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا بنو نجران کا وفد آیا تھا جو عیسائی ہو چکے تھے مذہباً، یہ لوگ عیسائی تھے تو عرب لیکن عیسائی تھے، اور ان کا وفد آیا تھا۔ اسی کی جو دلیلیں تھی، ظاہر ہے جو انہوں نے اپنا دین اب بنا رکھا ہے پالزم جس پر وہ چلتے ہیں، تو اس کو لے کر یہ سارا ڈسکشن تھا، جس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جوابات دیے، لیکن وہ بحث کر رہے تھے۔ ایک دین سے دوسرا دین تو بہت بڑی بات ہے جی۔ آپ ایک فرقے سے دوسرے فرقے کی بات کریں، یعنی کہ آپ اہل حدیث ہوں اور آپ حنفیوں سے بات کریں، یا حنفی ہوں اور اہل حدیث سے بات کریں، کسی ایک کی بھی، کوئی ایک دوسرے کی بات کو نہیں سنے گا۔ اور اگر آپ صرف مسلمان ہو قرآن و سنت پر چلنے والے، تو تب تو آپ سب سے ہی برے ہیں نا، کہ حنفی کہیں گے چلو اہل حدیث کسی چیز پر تو ہے، شیعہ جو بھی ہیں کافر ہی صحیح کسی چیز پر تو ہیں، یہ لوگ جو خود کو کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن و حدیث پر چلتے ہیں، ہم صرف مسلمان ہیں، یہ تو بالکل ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ تو بالکل، یہ تو شیعوں سے بھی گئے گزرے ہیں، یا یہ تو کافروں سے بھی گئے گزرے ہیں، اس طرح کے فتوے دیے جائیں گے۔ آپ یہی اگر شیعہ حضرات ہوں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے۔ تو سب سے مشکل ہے قرآن و سنت پر چلنا اور اس پر کھڑے ہو کر کہنا بھائی میں صرف اللہ کی کتاب اور سنت کو مانتا ہوں، کیونکہ لوگوں نے ہمیشہ گروہ بنائے ہیں اور گروہوں کو ہی لے کر جو ہے نا انہوں نے جھگڑے اور بحثیں کیے۔ تو یہ بھی ساری گروہی بحثیں تھی، انہی گروہی بحثوں پر یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ اب ایک گروہ تھا یہودیوں کا، بنی اسرائیل کا، جو یہودی کہلاتا تھا، اور دوسرا گروہ ان کا عیسائی بن گئے تھے۔ تو اب یہ عیسائیوں کے ساتھ بحث ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالو آؤ الی کلمت، ایک بات کی طرف، سواء برابر ہے، بیننا ہمارے مابین و بینکم تمہارے مابین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ اے اہل کتاب اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے، اللہ کے نعبدا ہم عبادت کریں، الا اللہ سوائے اللہ، اور وہ بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ اب یہ بات جو ہے یہ تو توریت بھی بیان کرتی ہے، یہ انجیل بھی بیان کرتی ہے، قرآن تو ہے کرتا ہی کرتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اس ایک بات پر آ جاؤ نا، توحید پر تو قائم ہو۔ جب توحید سیدھی ہوگی، توحید بنیاد ہے، توحید سیدھی ہوگی تو سارا کچھ آٹومیٹیکلی سیدھا ہو جائے۔ لہٰذا توحید سب سے پہلے قائم کی جائے۔ ساری غلطیاں توحید میں مغالطے پیدا ہونے سے ہوتی، جس طرح یہ سمجھا جاتا ہے کہ دعا کسی اور سے مانگنا شرک نہیں، توحید کی غلطی ہے نا، یہ توحید میں ہماری کمی ہے۔ تو وہاں سے پھر قبر پرستی کا آغاز ہوتا ہے، شخصیت پرستی کا آغاز ہوتا ہے، افراد سے مانگنے کا آغاز ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دین میں اچھے اضافے ہم اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، یہاں سے بدعتوں کا آغاز ہوتا ہے۔ تو دین کو بنانے کا حق ہے، ہم دین میں چینجز کر سکتے ہیں۔ یہ بھی توحید میں خرابی ہے نا، کیونکہ دین بنانا صرف اللہ کا کام ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی کبھی دین بنایا نہیں ہے، دین کو صرف نافذ کیا ہے۔ 64 دین کو صرف نافذ کیا ہے۔ تو یہ بھی توحید ہی کی کمی ہے جس کی وجہ سے بدعتیں بھی ہمارے ہاں جنم لیتی ہیں۔ اور اسی طرح ہر ایک چیز پر آپ جاتے جائیں، پھر چاہے وہ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ ہو، سود کا نظام ہو، کچھ بھی ہو،
جہاں بھی خرابی ہوگی آپ دیکھیں گے بنیادی طور پر ہم نے وہاں توحید کو ہلا دیا. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں اللہ نعبد الا اللہ نعبد الا اللہ. پہلے اس بات پر آؤ کہ ہم جس پر متحد ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہو. اب یہاں عبادہ مراد ہے، عبادات مراد نہیں ہے. نماز روزہ حج زکات کی بات نہیں ہو رہی. ویسے وہ بھی مشترک ہے، ہر دین میں یہ چیزیں مشترک ہیں، لیکن پھر بھی یہاں اس کی بات نہیں ہو رہی. یہاں ہو رہی ہے بندگی کی بات، کہ زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزارنی ہے اور اللہ کے سوا کسی کی نہیں ماننی. اب کسی میں خود بھی تو شامل ہوں، لہٰذا میری مرضی نہیں چلے گی نا، اللہ کی مرضی چلے. جسم میرا ہے لیکن حقیقتاً تو اللہ نے دیا ہے. میرا کیا اختیار ہے؟ ابھی جیسے ایک بات ہے کہ یہ ہاتھ جل گیا تھا میرا 19 رمضان کو جلا تھا، شوال ختم ہو گیا، ذکارہ کے کتنے دن گزر گئے ہیں، یہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ اٹکا ہوا. تو میرا جسم ہے تو میں ہیل کیوں نہیں کر لیتا؟ کر لینا چاہیے نا، مجھے جلنے ہی نہیں دینا چاہیے تھا میرا جو جسم ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کی امانت. اسی طرح کئی لوگ ڈسیبل ہوتے ہیں، اس کی مرضی، اس کی تخلیق. کئی کے چہرے حسین ہوتے ہیں، کئیوں کے نہیں ہوتے، اللہ کی مرضی. تو جسم ہو، صلاحیت ہو، مال ہو، اولاد ہو، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. جان بھی اسی کی دی ہوئی ہے. اکبر اللہ آبادی کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. کہ اللہ کی راہ میں جان بھی قربان کر کے حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ بھی تو اسی نے دی تھی. کون سا کمال کیا؟ اسی کا دیا واپس لوٹایا. تو اگر آپ کی کتاب میرے پاس ہو، میں آپ کو دے دوں، تو کون سا احسان کیا میں نے؟ تو سب کچھ اسی کا ہے. لہٰذا اللہ کے مد مقابل کسی کی نہیں ماننی، تو اپنی بھی، میں بھی اس میں شامل. جن کو اللہ نے جائز کہہ دیا یہ اس کی مہربانی ہے. تو جیسے اللہ نے کہا جب بھوک لگے تو کھانا کھاؤ، جب تمہیں کوئی اپنی جائز ضرورت ہو تو اس کو پورا کرو. کپڑا اچھا پہننا چاہو پہنو، گرمی میں گرمی کے مطابق کپڑا پہنو، سردی میں سردی کے مطابق پہنو. آزادی دی تھی کہ یہ تمہاری ضروریات ہیں، ان کو پورا کرو، کوئی مسئلہ نہیں. حلال جائز ذرائع سے پورا کرو، لیکن پورا رخصت دی، رعایت دی. یہ اس کی مہربانی ہے. وہ پابندی لگا دیتا تو وہ بھی گناہ شمار ہوتا. یہ تو اس کی مہربانیاں ہیں، اس کی ہم پر شفقت ہے، اس کی ہم پر عنایت. تو اللہ کی ماننی ہے، کسی اور کی نہیں ماننی. اس میں سب دین برابر ہے. یہی تعلیم توریت کی ہے، آج بھی ہے. جو بچہ کچھ حصہ ہے توریت کا، اس کی یہی تعلیم ہے. یہی تعلیم جو ہے وہ انجیل کی بھی اور قرآن کی بھی. تو اللہ نے اسی بات کی طرف دعوت دی کہ پہلے اس بات پر آؤ. اگر یہ لوگ اللہ کی مان لیتے تو مسلمان ہو جاتے نا. عیسائی پہچانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نشانیوں سے، یہودی پہچانتے تھے وہ، لیکن نہیں مانا اپنی خواہش نفس کے تحت. اگر اللہ کی مانتے تو ایمان لے آتے. لہٰذا اصل بات کی طرف آؤ، اللہ کے سوا ہم کسی کی بندگی نہ کریں. ولا، اور نہ ہی نشرکا، ہم شریک کریں بھی ہی اس کے ساتھ، ہم کسی کو شریک نہ کریں اس کے ساتھ. شیئن، ذرہ برابر. اب یہ بات بھی مشترک ہے جو اللہ بیان کر رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں بنیادی بات کہ اللہ کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں. تو شریک پھر کسی کو نہیں بنانا نا، نفس کو بھی نہیں بنانا، افراد کو بھی نہیں بنانا، کسی کو بھی نہیں بنانا. ولا، اور نہ یتخذا، ہم بنا لے بعضنا، ایک دوسرے کو، ہم میں سے، بعضن، بعض کو، اربابن، رب، میں دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. اور ہم میں سے کوئی دوسرے کو رب نہ بنا لے اللہ کو چھوڑ کر. کیسے بناتے ہیں جی رب؟ اپنے نیک لوگوں کو. یہود نے بھی یہی کیا، عیسائیوں نے بھی یہی کیا. آپ دیکھیں، ہم سمجھتے کہ عیسائیوں میں نہیں ہے، یا ان کے، ہمارا خیال ہے کہ یورپ وغیرہ میں لوگ پیر فقیر کو نہیں مانتے، بہت مانتے ہیں. سینٹ کیا ہوتا ہے؟ درویش، فقیر، پیر. تو ہر کوئی کسی سینٹ کے پیچھے ہے. وہاں پر تو باقاعدہ جتنے چرچ ہیں، چرچ کیا ہوتا ہے؟ چرچ ان کی عبادت گاہ ہے، جیسے ہماری مسجد ہے. ہر چرچ کسی ایک سینٹ کے ساتھ جڑا ہوا، اور وہاں پر جانے والے اس سینٹ کے فالوور ہیں. اور اس سینٹ کو کے ہاتھ پر بیعت ہوئے بغیر وہ اس چرچ میں نہیں جا سکتے. تو ہر چرچ کے ساتھ جڑے ہوئے افراد کسی نہ کسی سینٹ سے جڑے ہوئے ہیں، اور نسل در نسل وہ اسی سینٹ کے فالوور بنتے. ٹھیک ہے.
تو وہ سینٹ پھر ان کی جنت کے ذمہ دار ہوتے ہیں. کئی چرچ تو باقاعدہ سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں، جو لوگ بیعت ہوتے ہیں نا وہاں پر، تو ان کو سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ سب ان کے درویش ہی ہے، پیر بابے ہی ہیں. ہمارے یہاں بھی وہی ہے، ہمارے یہاں بھی کم ہے، ان لوگوں کی نسبت کم ہے. یہ تو جہالت کی وجہ سے ہندوؤں کے زیر اثر ذرا بہت پھیلا ہوا ہے، اور سمیٹنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. انشاءاللہ سمٹ جائے گا، مگر 100% کبھی نہیں ہوا وہاں پر. تو 100%، جیسے آپ کے یہاں کہتے ہیں نا کہ جب تک آپ کسی ایک امام کو نہیں مانیں گے آپ دین میں نہیں آ سکتے. جو چاروں امام ہیں ان کے بارے میں یہی دعویٰ کرتے ہیں نا، جو بالکل جھوٹا دعویٰ ہے. بالکل اسی طرح عیسائیوں میں بھی یہ مانا جاتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی چرچ سے جڑے ہوئے ہوں گے تو آپ عیسائی ہوں گے. اگر آپ کسی چرچ سے نہیں جڑے تو آپ عیسائی نہیں ہیں. اب ہر چرچ کا میں جیسے کہ بتایا اپنا سینٹ ہے تو اس سینٹ سے پھر بیعت ہونا پڑتا. تو یہ اللہ کے ساتھ شریک بنا رکھا ہے نا نیک افراد. اور آپ ان سے پوچھیں تو وہ آپ کو جواب یہی دیں گے جو ہمارے لوگ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں، اللہ تو اللہ ہے، ہم ان کو گاڈ نہیں مانتے. وہ اللہ کے نیک لوگ ہیں، سینٹس ہیں، انہوں نے دنیا چھوڑ دی اللہ کی رضا کے لیے. ہم ان کو پکارتے ہیں، وہ ہماری دعاؤں کو قبول کروانے میں ہماری مدد کرتے ہیں. ہماری دعائیں اللہ تک کیا پہنچیں گی؟ ہم تو بڑے گناہ گار ہیں. ان کی دعائیں پہنچ جاتی ہیں. تو یہ ہماری دعا کو اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، یہ قرب کا ذریعہ ہے. یہی کہانی کفار مکہ سناتے تھے، یہی کہانی یہود نے سنائی، یہی عیسائیوں نے سنائی، اور یہی آج بدقسمتی سے ہم بھی سنا. لیکن یہ شرک ہے اور یہ واضح ہے. ابھی تو تھوڑا سا شرک کا موضوع انکورڈ سا چل رہا ہے. یہ بہت زیادہ، کیونکہ یہ جو آخری حصہ ہے نا قرآن کے نزول کا، یہ توقیف میں پہلے ہے. یعنی کہ قرآن کی ترتیب میں جو پہلا حصہ ہے، جو پہلی سورہ بقرہ سے سورہ توبہ تک جو حصہ ہے، یہ وہ حصہ ہے جو مدینے میں نازل ہوا. تو مدینہ میں آنے سے پہلے مسلمانوں کے کانسیپٹ کلیئر ہو چکے تھے. اس وجہ سے مسلمانوں کو مزید اس تعلیم کی ضرورت اس تفصیل کے ساتھ نہیں رہی تھی. صرف یاد دہانیاں چاہیے تھی. یاد دہانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے رہے. تو تفصیل جو ہے وہ آپ کو سورہ یونس سے سورہ ناس تک ملے گی، اور پھر ایسی آپ کو آیتیں ملیں گی کہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. آپ کہیں گے یہ تو ہمارا ہی تذکرہ ہو رہا ہے، یہ کفار مکہ کو تو نہیں ہو رہا. تبھی تو یہ آپ کو قرآن پڑھنے سے روکتے، تبھی تو یہ کہتے ہیں قرآن مت پڑھو آپ بھی ہو جاؤ گی. صحیح کہتے ہیں. جو قرآن پڑھتا ہے وہ پھر مزاروں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ بابوں کو چھوڑ دیتا ہے. قرآن تو بہت عظیم چیز ہے. خالی سورہ یونس پڑھ لیں آپ، خالی سورہ رعد پڑھ لیں، اتنی بڑی صورتیں ہیں یہ توحید پر کہ جو پڑھے گا وہ دوبارہ رخ نہیں کرے گا. واضح صورتیں، اتنی واضح، جتنا ٹائم لگتا ہے نا قرآن پڑھانے میں، یہ سورہ بقرہ سے توبہ تک لگتا ہے. آگے کوئی ٹائم نہیں لگتا، کیونکہ تشریح طلب بات ہی چند ہے کہ آگے جا کر ایک دو صورتیں سورہ احزاب آتی ہے، تحریم آتی ہے، نور آتی ہے، جن میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. باقی کیونکہ اتنی کلیئر آیتیں ہیں کہ ان کے تفاسیر پر ڈسکشن ہی نہیں کرتے. تو لہٰذا اللہ کے سوا کوئی کسی کو رب نہ بنائے. اس پر سب جو دین ہیں وہ اتفاق رائے رکھتے ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیر جائیں، فَقُولُوا، تو کہو، اشہدوا، تم گواہ رہو، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم تو مسلمان ہیں. پھر اگر وہ لوگ منہ پھیر جائیں تو تم لوگ ان سے کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں. یعنی انہیں دعوت دو کہ دل سے مسلمان ہو جاؤ. اگر ہو جائے توحید کو قبول کر لے تو الحمدللہ، نہیں قبول کرتے تو ان سے کہو بس تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی اطاعت قبول کر چکے ہیں، ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں. یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لما تحاجون، تم کیوں جھگڑا کرتے ہو، فی ابراہیم، ابراہیم کے معاملے میں. اب یہ بنیادی بحث تھی جی. کفار مکہ کا کیا کہنا تھا؟ ہم کس دین پر ہیں؟ دین ابراہیمی پر. یہود کا کیا کہنا تھا؟ ہم دین ابراہیمی پر ہیں. اور عیسائی کہتے تھے ہم دین ابراہیمی پر ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اناؤنس کیا؟ ہم دین ابراہیمی. اب جھگڑا تو پہلے ہی پڑا ہوا تھا، اوپر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اناؤنسمنٹ. تو اللہ پاک نے کہا کہ ان سے کہو کہ بحث مت کریں. یا اہل کتابی لما تحاجون فی ابراہیم، تم کیوں بحث کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں. وما، نہیں، انزلت، اتاری گئی، التورات، تورات، والانجیل، انجیل، الا من بعدہ، مگر اس کے بعد. توریت اور انجیل تو ابراہیم کے بعد آئی ہیں. یعنی کہ یہود کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے دین پر ہے، عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے دین پر ہے. اللہ کہتے وہ تو کسی بھی طرح نہ یہودی ہو سکتے ہیں نہ عیسائی، کیونکہ تمہاری تو نسلیں بھی بعد میں شروع ہوئی ہیں. ابراہیم کی اولاد ہے نا یہ. ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب کی نسل بنی اسرائیل کہلاتا ہے.
اور عرب جو کہتے تھے ہمارے دین پر ہیں ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسماعیل کی اولاد سے عرب پیدا ہوئے. تو ابراہیم علیہ السلام تو پہلے وفات پا چکے تھے، توریت بعد میں آئی، انجیل بعد میں آئی، اور اسماعیل علیہ السلام کے آباد کردہ علاقے میں شرک بھی بعد میں آیا. تو ابراہیم علیہ السلام تو ان میں سے کسی دین پر نہیں ہو سکتے، نہ یہودی، نہ عیسائی، اور نہ ہی مشرک. قرآن یہ بار بار اعلان کرتا ہے ما کانا یہودی ولا نصرانی وما کانا من المشرکین. نہ ابراہیم یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ ہی مشرک. یہی اللہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ چلو اتنا تو سوچ لو کہ جو دین آیا ہی بعد میں، اور ابراہیم علیہ السلام بہت پہلے، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا فاصلہ بہت زیادہ ہے. ابراہیم علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے درمیان آپ دیکھیں کتنی نسلیں، 3. ابراہیم علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام ہے، اور پھر یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 500 سال کا فاصلہ بیان کیا جاتا ہے. اگر 500 سال بھی ہو تو بڑا زمانہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام آئے. یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک کا زمانہ تقریباً 800-700 سال بن جاتا. لیکن نہ بھی اتنا مانا جائے، تھوڑا اور بھی کم کر لے، تب بھی ابراہیم علیہ السلام پہلے گزر چکے، اور کتنی نسلوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر تو رہتا ہی. تو یہودی تو وہ ہو نہیں سکتے. عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تو ماشاءاللہ 2500 سال کا بن جاتا ہے فرق ابراہیم علیہ السلام سے. تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور بھی نہیں ہو سکتے، ہو ہی نہیں سکتے. تو لہٰذا اللہ کہتے ہیں افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل بھی نہیں ہے؟ چلو ہدایت پہ تو تم آنا نہیں چاہتے، عقل بھی استعمال نہیں کرو گے، کم از کم بحث تو وہ کرو جس کی کوئی دلیل بنتی ہو. ہاں تم ہؤلائی، تم ہی لوگ ہو وہ، ہاں جج تم جھگڑا کیا تم نے. ہاں جیم، جیم کا مطلب ہوتا ہے بہت زور لگانا، بہت کوشش کرنا، بہت بحث کرنا. تو حج کو حج اسی لیے کہتے ہیں کہ اس پہ ہم بہت کوشش کرتے ہیں نا، اپنی پوری فزیکل اسٹرینتھ یوز کرتے ہیں، اسی لیے اسے حج کہتے ہیں. تو بحث بہت زیادہ، اس کو بھی حج کہتے ہیں. حجہ آپ لفظ استعمال کرتے ہیں، حجت کہتے ہیں اردو میں. ہاں جج تم جھگڑا کیا تم نے، فیما اس معاملے میں، لکم تمہارے لیے، بھی وہ ہے جس کا علم کچھ علم، فلیما تو کیوں، تحاجونا تم جھگڑا کرتے ہو، فیما اس میں، لیسا نہیں، لکم تمہارے لیے، بھی جس میں علم علم. تم وہ لوگ ہو جنہوں نے اس بارے میں بھی بحث مچا رکھی ہے جس کا تمہیں کچھ علم دیا گیا ہے، اور اب تم اس میں بھی جھگڑا کرو گے جس کا تمہیں علم نہیں دیا گیا. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر بھی تو فساد مچایا ہوا ہے. تو اللہ کہتے ہیں اب کیا ابراہیم کو بھی لے کر بحث کرو گے؟ چلو عیسیٰ علیہ السلام کا تو کچھ علم تم لوگوں کو ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی کچھ علم تم لوگوں کو توریت انجیل کی وجہ سے ہے. ابراہیم کے بارے میں جانتے کیا ہو جو بحث کر رہے ہیں؟ یعنی فساد ڈالنا ہے، جس بات کا پتہ ہے اس پہ بھی ڈالنا ہے، جس کا نہیں پتا اس پہ بھی ڈالنا. یہ فسادیوں کی فطرت ہوتی ہے نا. گھروں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، پتا ہو نہ ہو بحث میں پڑ جائیں گے. اور گھروں میں زیادہ تر لڑائیاں ایسے ہی ہوتی ہیں کہ پتا ہے یا نہیں ہے، بس تم نے ایسے کیا، کیوں کیا، وہ چیز وہاں رکھی تھی تو پھر کیسے آ گئی، چاہے وہ کسی بچے نے اٹھا کے رکھ دی ہو یا خود ہی رکھ کے بھول گئے. ہوا کبھی ایسا؟ ہوتا ہے گھروں، اور وہ اتنا لمبا مقدمہ چلتا ہے، بعد میں نکلتا کچھ بھی نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو کنڈیم کر رہے ہیں. یہ عادت نہیں ہونی چاہیے ہر بات کے اندر ٹانگ اڑانا. واللہ، اور اللہ، یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. یعنی اللہ کہہ رہے میں کہہ رہا ہوں کہ ابراہیم یہودی نہیں تھے، ابراہیم عیسائی نہیں تھے، ابراہیم مشرک نہیں تھے، تم بحث کر رہے ہو. مجھے پتا ہے یا تمہیں پتا ہے؟ میں رب ہوں، میں جانتا ہوں. ماں کانا ابراہیم یہودی ولا نصرانی، نہ ابراہیم یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کانا حنیفا مسلما، وہ تو یکرخ مسلمان تھے. وما کانا من المشرکین، ابراہیم مشرک بھی نہیں. سب کے دعووں کو اللہ نے ڈینائی کر دیا، کسی میں سے نہیں تھے ابراہیم. ابراہیم صرف مومن حنیف تھے. حنیف کا مطلب ہوتا ہے یکرخا، ایک سائڈ کا، کہ جو اللہ کی بات مانی پھر اللہ کی بندے بنے ہوئے. انا بے شک اولا قریب تر ہے، الناسی لوگوں میں سے، ابراہیم ابراہیم کے، للذین وہ لوگ، اتبعوہ جنہوں نے پیروی کی اس کی. ابراہیم کے قریبی وہ ہے جو ابراہیم کے پیروکار ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اب یہودی کہتے تھے ہم ابراہیم کے قریب ہیں علیہ السلام کیونکہ ہم ابراہیم کے بیٹے کی اولاد ہیں.
عیسائی عرب کہتے تھے کہ ہم اسماعیل کی اولاد ہے، ہم قریبی ہیں. اللہ نے کہا ہاں تم دونوں ہی ابراہیم کی اولادیں ہو، لیکن نسبت سے کام نہیں چلے گا، عمل سے کام چلے گا. ابراہیم کا قریبی وہ ہوگا جو ابراہیم کا فالوور ہوگا. آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا جو حقیقی خاندان، اسلام نہیں لایا نا، چھوڑ کر آ گئے، تو پھر باقی کیا بچتا ہے؟ خاندان وہ ہے جو دین پر ساتھ چلے. تو ابراہیم کے قریبی وہ ہیں جو ابراہیم کی پیروی کریں گے. جو پیروی نہیں کریں گے وہ سگی اولادیں بھی ہوں گی تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اس کی مثال نوح علیہ السلام ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا، ڈبو دیا گیا. اور خود ابراہیم علیہ السلام کی فیملی، باپ ابراہیم علیہ السلام کا. وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ جو ان پر ایمان لائے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے لے کر آج تک، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تک جتنے لوگ ابراہیم کے طریقے پر چلے وہ ابراہیم کے قریبی ہیں. اب یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کے قریبی ہیں کیونکہ ابراہیم کا طریقہ لے کر آئے ہیں. اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وہ ابراہیم کا قریبی ہے. جو آپ کا انکار کرتا ہے وہ ابراہیم کا قریبی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ ان کی نسل سے ہی کیوں نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑنے لگا. واللہ، اور اللہ ولی دوست ہے، المؤمنین، مومنین کا. اللہ مومنوں کا دوست، یعنی کہ سارے مومن ہیں نا، ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سب ایمان لانے والے. تو اللہ ہم سب مومنوں کا دوست ہے. بے شک ایمان کے درجوں میں بڑا فرق ہوگا، لیکن بہرحال جو مومن ہے وہ اللہ کا دوست. دوستی کے بھی لیولز ہوتے ہیں نا، تو لیولز کا ڈفرنس تو ہوگا. ودت چاہتے ہیں، تو آئفت نے گرو من اہل کتاب، اہل کتاب میں سے، لو کاش یضلونکم، تمہیں گمراہ کرتے. اہل کتاب کا ایک گروہ چاہتا ہے کسی طرح تمہیں بھٹکا دے. وما یضلون، وہ گمراہ نہیں کرتے، الا مگر انفسہم، اپنے نفسوں کو. وما یشعرون، مگر وہ شعور نہیں رکھتے. وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر رہے مگر ان کو اس کا شعور نہیں ہے. یعنی کہ یہودی اور عیسائی جھوٹ بولتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو لے کر تاکہ ہمیں مسلمانوں کو گمراہ کرے، مگر اللہ کہتے تمہارا تو فیصلہ تمہارے اعمال پر ہے کہ تم گمراہ ہوتے ہو یا نہیں. لیکن وہ خود ضرور گمراہ ہے کیونکہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹ بولتے. یا اہل الکتاب، یا اہل کتاب، لما تکفرون، کیوں تم کفر کرتے ہو، بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات کا، تم تشہدون، تم تو گواہ ہو. اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا کفر کیوں کرتے ہو، تم تو گواہ بنائے گئے ہو. یعنی کہ تم تو توریت کا، انجیل کا کفر کیوں کرتے ہو، تم تو گواہ ہو. تمہارا کام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ہے، تم ہی کفر کا ارتکاب کرو گے تو پھر کام کیسے چلے گا. یا اہل الکتاب، یا اہل کتاب، لما تلبسون الحق کا، تم حق کو کیوں ملاتے ہو، بالباطل، باطل کے ساتھ، وتکتمون الحق، اور حق کو چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، اور تم یہ بات جانتے ہو. تم حق اور باطل کو ملاتے کیوں ہو، تم حق کو چھپاتے کیوں ہو، تمہیں یہ سب باتیں پتا ہے. کیا پتا ہے؟ کہ وہ حق اور باطل کو ملا رہے ہیں، وہ جانتے ہیں وہ حق چھپا رہے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے یہ گناہ کیوں کرتے ہیں. وکالت، کہا تو آئفت نے گروہ نے، من اہل کتاب، اہل کتاب کے، آمنو، ایمان لے آؤ، بالذی، اس چیز پر، انزلہ، جو اتاری گئی، علی الذین آمنو، ایمان والوں پر، وجہ النہاری، دن کے اول وقت میں، وقفرو، انکار کر دو، آخرہ، بعد والے حصے میں، لعلہم یرجون، شاید وہ پلٹ آئیں. اہل کتاب کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ ایمان لاؤ اس کتاب پر جو ایمان والوں پر اتاری گئی ہے دن کے کسی حصے میں، اور بعد ازاں انکار کر دینا، شاید اس طرح وہ لوگ پلٹ آئے. کیا مطلب ہے جس بات کا؟ کہ یہ ایک دوسرے کو تلقین کرتے کہ وقتی طور پر ایمان لے آؤ، کچھ دن کے بعد ارتداد کا ارتکاب کرنا، یعنی دین چھوڑ دینا. اب لوگ پوچھیں تو اعتراضات پیدا کرنا، اس طرح شک و شبہ پیدا ہو کر کمزور ایمان والے دین چھوڑ جائیں گے. سازش تھی ان کی. ولا تؤمنوا، مت تم ایمان لاؤ، الا، سوائے اس کے، لمن، جو تبع، پیروی کرے، دینکم، تمہارے دین کی. صرف اس بندے کی بات مانو جو تمہارے دین پر چلے، یعنی جو تمہارے رستے پر چلے اس کی بات مانو، جو نہ چلے اس کی بات مت مانو. جیسے آج سوال پوچھتے ہیں نا تو سوال ہوتا ہے حنفیوں کے مطابق ثابت کریں. بھائی کیوں حنفیوں کے مطابق ثابت کریں؟ اچھا صرف یہ میں مثال کے لیے کہہ رہی ہوں، ورنہ ایسے ہی ہوگا. اس کو آپ ثابت کریں شافیوں کی دلیل کے بارے مطابق. بھائی کیوں؟ دلیل ہوگی قرآن و حدیث کے، اسی پر ثابت کیا جائے. نہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ دین لے کر آئے تھے، نہ امام شافعی. ہم کسی کی دلیل پر ثابت نہیں کریں گے، ہم قرآن و حدیث پر ثابت کریں گے. ان کی بات کو قرآن و حدیث کے مطابق ہونا چاہیے، نہ کہ قرآن و حدیث ان کی بات کے مطابق. مگر پوچھا ایسے ہی جائے گا آپ سے. کل کہہ دیجئے، ان الہدا ہدی اللہ، ہدایت وہی ہے جسے اللہ ہدایت قرار دے. یعنی ہدایت وہ ہے جسے اللہ نے ہدایت بنا کر بھیجا نا، لوگوں کی باتوں سے ہدایت نہیں آئے گی.
ان کے یؤتا دیا جائے احدن کسی ایک کو مثلا اسی طرح ما جو اوتی تم دیے گئے، او یحاجوکم تو کیا تم جھگڑا کرو گے ان ربکم رب کے پاس، اگر کسی شخص کو ویسا ہی علم ملے جیسا تمہیں دیا گیا تو کیا تم اللہ کے حضور جا کر اس بارے میں جھگڑا کرنے لگو گے؟ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی اور پر وحی آئے گی تو تم محاذ کھول لو گے۔ یہود نے تو یہی محاذ کھولا ہوا تھا نا کہ ہم پر وحی آتی تو ہم مان جاتے، غیر یہود پر وحی آئی ہے تو ہم نبی نہیں مانیں گے۔ تو اللہ یہی پوچھ رہے ہیں کہ اگر میں کسی اور پر وحی بھیجوں تو تم جھگڑا کرو گے؟ کل کہہ دیجئے ان الفضل بید اللہ، فضل اللہ کے ہاتھ میں، یوتی ہی من یشاء، جسے چاہے عطا کر، یعنی اللہ نے فیصلہ کرنا ہے نبوت کسے دے کسے نہیں، تمہارے مشورے نہیں چاہیے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا اور حکمت والا ہے، اللہ وسعت والا اور علم والا ہے، تو اللہ بہت دے سکتا ہے مگر اللہ جانتا ہے کہ کسے کیا دے، تو پھر اللہ ہر کسی کو اس کی حیثیت کے مطابق دیتا ہے۔ یختص وہ خاص کر لیتا ہے برحمتہ ہی اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جسے چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ فضل عظیم کا مالک، یعنی اللہ جس کو چاہے چن لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چنے گئے، عرب چنے گئے، اس پر جسے اعتراض ہے رہے، یہ اللہ کی مرضی۔ ومن اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ہیں، من جو ان اگر تامن ہو امانت دے اسے، بکنتار ان خزانہ، یؤدی لوٹائے گا اسے، الیکا آپ کی طرف۔ ومن ہوں ان میں سے ہے من جس کو ان اگر تامن ہو امانت دے، بدینار ان ایک دینار، لا یؤدی واپس نہیں کرے گا، الیکا تجھے، الا وگر ما دمتا قائم آپ ہو جائیں، علیہ اس پر قائمن کھڑے، اس کے سر پر سوار ہو جائے۔ اہل کتاب میں ایسے امانت دار لوگ ہیں کہ اگر ایک خزانہ دے دو تو آپ کو واپس کر دیں گے، امانت رکھوائے نا خزانہ تو واپس کر دیں گے، اور ایسے بددیانت ہے کہ ایک دینار دے دو تو جب تک ان کے سر پر سوار نہ ہو جاؤ واپس نہ کریں۔ یعنی اللہ کہہ رہے کہ سب اہل کتاب برابر نہیں ہیں، کچھ بہت ایمان والے ہیں اور کچھ بہت ہی بددیانت، اکثریت بددیانتوں کی تھی جیسے آج ہماری ہے۔ ذالکا بھی انہو، یہ سب اس لیے تھا کہ قالو وہ کہتے ہیں لیسا نہیں علینا ہم پر، فی الامیین امیوں کے بارے میں، سبیل کوئی راستہ، وہ کہتے ہیں کہ امیوں پر کے بارے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، یعنی امی سے مراد غیر عرب، سوری غیر یہود، سوری یہود کی بات ہو رہی ہے، غیر یہود جو یہودی نہ ہو، اگر ان کے ساتھ ہم کچھ بھی کریں تو کچھ نہیں گناہ ہوگا۔ تلمود یہ بات باقاعدہ بیان کرتی ہے، تلمود ان کی فقہ کی کتاب ہے، اور یہ آج بائبل کا حصہ ہے، اس میں باقاعدہ لا بیان کیا گیا ہے کہ جو غیر یہودی ہے اس کا مال چرانے پر، اسے دھوکہ دینے پر، اس کو لوٹ لینے پر، اس کو قتل کر دینے پر، اس کی عزت پر آنچ آ جانے پر یہودی سے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ تو یہی یہ بات مانتے تھے، یہ یہاں بھی یہی کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ انہوں نے یہ اصول اپنے ذہن میں بنا رکھا ہے کہ غیر یہودی کو اگر ہم دھوکہ دیں گے تو ہمیں گناہ نہیں ہوگا، اسی لیے تو اتنا دلیر ہے۔ وَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ، اللہ کہتے ہیں یہ بات وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ لیکن جی گناہ ہے، اگر ایک مسلمان ایک غیر مسلم خاتون کے ساتھ ریپ کرے تو گناہ گار ہے کہ نہیں ہے؟ رجم کی سزا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی نا۔ اگر ایک مسلمان ناحق کسی غیر مسلم کو مار دے تو قتل کیا جائے گا کہ نہیں؟ کیا جائے گا۔ اگر ایک مسلمان کسی غیر مسلم کا مال چرا لے تو ہاتھ کٹے گا کہ نہیں؟ اگر ایک مسلمان کسی غیر مسلم کو ڈاکہ ڈال کے لوٹ لے تو حرابہ کی سزا آئے گی کہ نہیں؟ آئے گی نا۔ تو لہٰذا قانون سب کے لیے ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق، اور مسلمانوں پر زیادہ سخت ہے قانون، لیکن یہود نے کھیل بنا رکھا ہے نا، ان کی دیکھا دیکھی ہمارے بھی لواز لوگوں میں اس طرح کی سوچ پائی جائے، خیر یہ عام نہیں ہو سکی الحمدللہ۔ وہم یعلمون، وہ یہ بات جانتے ہیں، اللہ کہتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں ان کو پتا بھی ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، مگر اپنے دل کی تسلی کے لیے باتیں بنا رکھی ہیں، بس اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ اللہ کہتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ دھوکہ اپنے سوا کسی کو بھی نہیں دے رہے۔ بلا کیوں نہیں، من اوفی بعہدہ، جس نے اپنا وعدہ پورا کیا، واتقوا اور تقوی اختیار کیا، فإن اللہ یحب المتقین، تو اللہ متقین سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ کہتے کیوں نہیں، ہر وہ بندہ جو مومن ہے اگر وہ اپنا عہد پورا کرتا ہے اور متقی ہے تب اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور تقوی یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، انسان تو بہت عظیم مخلوق ہے اللہ کی، جانوروں کی بھی حقوق ہے ہم پر کہ نہیں ہے؟ جانوروں کے بھی حقوق ہے نا۔ وہ جو ایک خاتون تھی بنی اسرائیل میں، اس وقت میں جب اسلام بنی اسرائیل ہی کے پاس انہی میں امامت اور رسالت تھی، تو اس نے ایک بلی کو باندھ دیا غصے میں آ کر اور اس کو کھولا نہیں، اور وہ بھوکی پیاسی مر گئی،
تو اللہ نے اسے جہنم میں ڈالا. اور ایک عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا جبکہ وہ مرنے کے قریب تھا, اور وہاں کوئی اس کو پانی اس لیے نہیں دے پا رہا تھا کہ کنویں کے اوپر نہ رسی تھی نہ ڈول, تو اس عورت نے اپنا کمر بند کھولا اور اپنی جوتی کو اس سے باندھا اور کنویں سے پانی کھینچ کر پلا دی. تو اللہ نے اس عمل کی وجہ سے بخش دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جانوروں کے بھی آداب سکھائے. یعنی صحابہ جو تھے, ایک پڑاؤ ایک جگہ ڈالا تو وہاں چونٹیوں کا بل تھا, تو انہوں نے آگ لگا کر کسی چیز کو, کپڑے وغیرہ کو, تو بل میں ٹھوس دی کہ مر جائیں گی ساری چونٹیاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ ایسا ہو چکا تھا. تو آپ نے کہا کس نے کہا آگ لگانے؟ کہا جی انہوں نے. تو آپ نے کہا اللہ کے سوا کسی کو حق نہیں کہ کسی جاندار کو آگ کا عذاب. غلط کیا تم نے. تب سے, حالانکہ بڑا پرانا طریقہ ہے, بڑا پرانا طریقہ, لیکن آپ نے منع فرما دیا. وہ چونٹی کا بھی حق ہے, اسے کوئی زندہ جلا دیا, اس کو بھی نہیں زندہ جلانا. اور آپ سب نے بڑی دفعہ یہ واقعہ پڑھا ہوگا کہ وہ جو ایک پرندے کے بچے اٹھا لیے تھے ایک صحابی نے, اور وہ سر پہ پھرنے لگی ماں ان کی. تو آپ نے کہا کس نے اس کو تنگ کیا؟ تو جب قافلہ چلا نا تو وہ ساتھ ساتھ اڑنے لگی. تو آپ نے پوچھا کس نے اس کو ستایا؟ تو صحابی کہنے لگے جی میں نے بچے اٹھایا. آپ نے کہا واپس رکھو. جانوروں کے حقوق ہیں. انسان تو اللہ کا سب سے بڑا شاہکار ہے. آپ دیکھیں, اگر آپ پینٹر ہو, آپ کی کوئی پینٹنگ ہو اور اس کو کوئی تباہ کر دے تو آپ کو کیسا غصہ آئے گا؟ آپ گھر صاف کر کے ہٹے اور آپ کا اپنا سگا بچہ اس کو بگاڑ دے, صفائی آپ نے کی, یا آپ کے مہمان آ رہے ہیں, آپ نے کیک بنایا اور بچہ اس کو کاٹ دے پکڑ کر, آپ اپنے سگے بچے کو پیٹ کے رکھتے ہیں, چاہے بعد میں افسوس ہی کریں, اس وقت تو ایسے ہی کریں گے نا. تو اللہ کا شاہکار ہے انسان. جب کوئی اسے تکلیف دیتا ہے تو اس کو کیسا غضب آتا ہے. اللہ کو شدید غضبناک کرنے والی بات. کوئی کافر ہے یا مومن, یہ اللہ کے فیصلے ہیں. ہم سے کیا سوال ہوگا؟ کسی بھوکے کو کھانا کھلایا, کسی بیمار کی مزاج پرسی کی, کسی کا حال پوچھا, ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے. تو یہ تو نہیں کہتی میں کہ ہم ایمان کے لیے کوشش نہ لوگوں کے کریں, لیکن اس کا سب سے بہترین راستہ اخلاق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ہی لوگ متاثر ہو کر ایمان لاتے رہے نا. صحابہ کا بھی اخلاق تھا, لوگوں نے ایسا اخلاق نہیں دیکھا تھا. تبھی دیکھیں تب کے مسلمان ہوئے علاقے ہیں, مصر, عراق, ایران, یہ کوئی عرب تھوڑی تھے. صحابہ کے اخلاق کی کرامت تھی کہ انہوں نے دین ہی نہیں رہن سہن بھی ان کا قبول کر لیا. آج آپ سمجھتے ہیں وہ عرب علاقے, وہ عرب تھوڑی, وہ تو عرب علاقے نہیں ہو گئے, رنگ میں رنگ گئے. ایسا صحابہ کا رنگ. تو اخلاق کے بغیر آپ دین کیسے پھیلا سکتے ہیں؟ ایک بد اخلاق بدتمیز انسان کا دین کوئی کیسے سیکھے گا بتائیں؟ جس سے کوئی بات کرنا پسند نہیں کرے گا, جس سے لوگ نفرت کرتے ہوں گے, اس کے دین کی طرف کوئی کیسے آئے؟ لہٰذا اخلاق تو پہلی چیز ہے. تو لہٰذا جو ایمان لایا اس سے اپنا وعدہ پورا کیا. اللہ کے ساتھ کیا وعدہ کرتے ہیں ہم جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں؟ اللہ کی بندگی کا. بندگی میں شامل ہے اخلاق حسن. اور پھر وہ متقی رہا تو اللہ کہتے ہیں میں پھر ان سے محبت کرتا ہوں. تو تقوی کیا ہے؟ اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں سے رک جانا. جو اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں سے رک گیا انشاءاللہ اس کے لیے اتنی بات کافی ہو جائے گی. ان الذین, بے شک وہ لوگ جنہوں نے یشترونا خریدی بعہد اللہ, اللہ کے عہد کے بدلے میں, ایمانہم, اپنی قسموں کے بدلے میں, ثمنن, قیمت, قلیلن, تھوڑی بہت. اولئک, یہی وہ لوگ ہیں, لا خلاق, نہیں حصہ, لہم, ان کا, فی الآخرۃ, آخرت میں. بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے میں تھوڑی قیمت یعنی دنیا خرید لی, ان کا کوئی حصہ نہیں آخرت میں. ولا, نہ ہی یکلمہم اللہ, اللہ ان سے کلام کرے گا. ولا, نہ ہی ینظر, دیکھے گا, علیہم, ان کی طرف, نہ اللہ ان سے کلام کرے گا, نہ ان کی طرف دیکھے گا. یوم القیامت, قیامت کے دن. ولا یزکیہم, نہ وہ انہیں پاک کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کے بعد بھی دنیا کی خاطر اپنے آپ کو بدل ڈالے اور اپنے عہد کو پورا نہ کرے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں انہیں سزا ملے گی. اب بات یہ ہے کہ ہم بھی تو انہی میں شامل ہوتے جا رہے ہیں, تو ہمیں اپنی فکر کرنی ہے. وَإِنَّ, بے شک, مِنْهُمْ, ان میں سے ہے, لَفَرِيقًا, ایک گروہ, یلوون, موڑتا ہے, السنتہم, اپنی زبانوں کو, بالکتابی, کتاب کے ساتھ. ایک گروہ ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو موڑتا ہے, یعنی کہ گھما کر بات کرتے ہیں. لِتَحْسَبُوهُ, تاکہ سمجھے اسے سننے والا, من الکتابی, کہ وہ کتاب میں سے ہے.
یہود کا ایک گروہ ایسا ہے جو کتاب کی تلاوت کرتے ہوئے بیچ میں ایڈیشن کر دیتا ہے، اس طرح بات کرتا ہے گویا کتاب کا حصہ، اور سننے والا سمجھتے کہ کتاب کا حصہ ہے۔ وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں بھی جی ترجموں میں باتیں آگے بہت پیچھے کرتے ہیں، تھوڑی بہت، زیادہ تر بات ہوتی ہے حدیث، حدیث جھوٹی بنا رکھی ہے، جھوٹی حدیث سے بیان کرتے ہیں، سناتے ہیں اور ان سے فتنے ڈالتے ہیں۔ وہ یقولون، وہ کہتے ہیں، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، وما ہوا من عند اللہ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ ان آیات کے یا باتوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، حالانکہ وہ اللہ کا حکم نہیں ہوتی۔ دین میں جھوٹ گڑنا، جیسے ہمارے یہاں یہ پورا عقیدہ بنا دیا گیا ہے کہ جی کھل کریں چیلم کریں، اور اصرار کرتے ہیں کہ یہ سنت طریقہ ہے، حالانکہ سنت سے ثابت نہیں، مگر کرتے ہیں بحث، جھوٹی بحث کرتے ہیں۔ اتنی ہی ایسی چیزیں ہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ایسا وہ جانتے بوجھتے ہوئے کرتے ہیں کہ وہ ایسا کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے وہ کر رہے ہیں۔ ما کانا، نہیں ہے، لبشر، کسی بشر کے لیے، ان کے یوتیہ اللہ، دے اس کو اللہ، الکتابہ کتاب، والحکمہ حکومت، والنبوۃ نبوت، ثم پھر یقولا وہ کہے للناسی لوگوں سے، کونو ہو جاؤ عبادن بندے لی میرے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ اسے کتاب دے، حکومت دے اور نبوت دے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ عیسیٰ خدا ہیں، تو عیسیٰ نے تو یہ کہا نہیں، تو تمہاری خود ساختہ بات ہے، کیونکہ جنہیں میں نبی بناتا ہوں وہ ایسی غلطیاں نہیں کرتے۔ ولیکن، لیکن، کونو ہو جاؤ ربانی جینا، اللہ والے، وہ تو یہی دعوت دیں گے کہ اللہ کے بندے بنو، بما کنتم تعلمون الکتابہ، کیونکہ تم کتاب سکھائے جاتے ہو، وبما کنتم تدرسون، اور کیونکہ تم اس میں سے پڑھتے بھی ہو۔ یعنی کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہیں ایسی بات کبھی نہیں سکھائیں گے نبی، وہ تو تمہیں یہی بات کہیں گے کہ تم اللہ کے بندے بنو، کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیے جاتے ہو اور تم کتاب سیکھ رہے ہو اور اس کی تعلیم پا رہے ہو۔ تو لہٰذا کسی نبی نے یہ بات نہیں کی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں کی، یہ باتیں تم لوگوں نے خود بنا لی۔ ولا نہیں یامرکم، وہ حکم دے گا تمہیں، کوئی نبی تمہیں حکم نہیں دے گا، ان کے تتخذوا، تم بنا لو، الملائکۃ، فرشتوں کو، والنبیین، نبیوں کو، اربابن، رب، بھلا کہ کوئی نبی تمہیں اس بات کا حکم دینے والا ہے کہ تم فرشتوں کو، نبیوں کو خدا بنا لو؟ ایامرکم، کیا وہ حکم دے گا تمہیں، بالکفر، کفر کا، بعد، اس کے بعد، اس جب کہ انتم، تم مسلمون، مسلمان ہو چکے ہو؟ کیا بھلا وہ تمہیں حکم دے گا کفر کے بعد، سوری اسلام کے بعد کفر کرنے کا؟ یعنی کہ بھلا ایک نبی پہلے تمہیں اسلام پر لائے اور جب تم مسلمان ہو جاؤ تو وہ تمہیں اپنی پوجا کی بات کا حکم دے، اپنی عبادت کا حکم دے، تمہیں مسلمان کے بعد کافر بنائے؟ کوئی نبی ایسا نہیں کرے گا، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں کیا۔ یہ ساری باتیں تم لوگوں کی خود ساختہ ہیں۔ نبیوں نے ہمیشہ ایک ہی دعوت دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کو وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ آپ دیکھیں یہ اتنا اہم ہے عقیدہ، اور یہ اتنی عظیم بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم بہت بڑی مصیبت میں ہو اور اس مسئلے کا حل نہ مل رہا ہو تو پڑھا کرو اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ میرے رب، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں یہ کیا ہے، صرف توحید کا بیان ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پریشان ہو وہ یہ دعا پڑھے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ تو آپ دیکھیے یہ ہے تو کہ اللہ سے کہنا کہ میں پریشان ہوں، اللہ میں غمزدہ ہوں، میں تکلیف میں ہوں، پر آپ کے سوا مجھے کسی کی مدد بھی درکار، میں صرف آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، آپ جس پہ راضی ہیں میں اس پہ راضی، میں آپ کی رضا پہ راضی ہوں، میں آپ کی تقسیم پہ راضی۔ یہ ہے جی اسلام۔ آج کی آیتیں زیادہ وضاحت طلب نہیں ہیں، کہیں تو پڑھا دوں آگے یا کہ بہت ہو گئی؟ چلیں، آپ کو یاد کرنے میں دقت تو ہونی نہیں چاہیے، ویسے آپ کا یہ پارا ختم ہونے والا، ہی پارا ختم ہوگا تو منڈے کو آپ کا اس پورے پارے کا ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اور پچھلے پارے کا ٹیسٹ میں انشاءاللہ بیچ میں ایڈجسٹ کر دوں گی، میرا ارادہ ہے کہ چھٹیوں کی بات لے لوں، آپ کو چھٹیوں میں ٹائم ہو جائے گا تیاری کا۔ جی عائشہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے یہ پوچھنا تھا، یہ ربانی جینا جو ہے اس میں یہ کیا، اس کے کیا کیا پارٹ ہیں، اس میں کیا کیا ہے؟ ربا نی جینا، کونو ربانی جینا ہے نا؟
इसी पे ही, जो अभी पढ़ा हमने। रब्बानी की जमा है असल में ये। हम्म। रब्बानी पहले लिख, अच्छा, रब्बानी, रब्बा, मेरा रब, नी वो वाला। हाँ जी, रा बा अलिफ और नून छोटी ये नी, रब्बानी, नी। उसकी टर्म है बाकायदा। नी। इसका मतलब होता है अल्लाह, अल्लाह वाले, जैसे हम कहते हैं ना अल्लाह लोग, तो अच्छा, अल्लाह वाले, ठीक है। नेक बंदे, उसका लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है रब्बानी। आज भी रब्बीज का लफ्ज इस्तेमाल होता है इंग्लिश में, रब्बीज, बहुत नेक लोग हैं। तो सॉरी संस्कृत नहीं, क्या इनकी हिब्रू, हिब्रू से, यहूदियों के। हाँ जी। तो इसका जो है रब्बानी एज इट इज यूज होता है। तो ये असल में रब्बानी गीना जो है ये जमा है उसकी, या नून जो है ना ये जमा का या नून है। अच्छा, जमा वाला जानून है, हाँ, ठीक है। असल में वाव नून होना था, समझ- रब्बानी यू ना होना था, जी। नून ने दाखिल होकर उसको या जेर दे दी, तो रब्बानी गीना हो गया। ठीक हो गया, सही हो गया। हम्म, वो ही मुझे समझ नहीं लग रही थी कि किस तरह बनाया, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अच्छा जी, जी आप कुछ पूछना चाह रही हैं? तो आप इनकी जो अल्लाह ताला के साथ कुछ जिनकी कुछ शरीक है, तो कहीं हम बोलते हैं कोई भी है, उसको हम कैसे मुझते हैं? तो जो काफिर होता है वो तो इनकार करने वाला होता है, तो फिर हम जो काफिर है वो कैसे मतलब कि जिन्हें इब्राहिम को अपने आप कैसे अरब बन कैसे कह सकते हैं, जैसे यहूद जाए? कहते थे। कुफारे मक्का कहते हैं ना, फार तो काफिर का तो मतलब है कि इनकार करने वाला, कि हम्म। एक चीज को सिरे से ही इनकार करते हैं। हम्म। तो जो मुशरिक है वो अल्लाह को भी मानता है और वो साथ शेयर में करता है। शिर्क भी, यानी कि बुतों की पूजा भी करता है। हम्म। तो इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि ये मतलब कि हम कुफारे मक्का को कहते हैं कि कुफार, तो फिर वो कैसे वो काफिर भी थे और मुशरिक भी। काफिर का मतलब ये नहीं होता कि सिरे से हर चीज का इनकार कर देने वाला, काफिर का मतलब है सिर्फ इनकार कर देने वाला, वो किसी भी चीज से इनकार कर सकता है। जैसे ईसाई भी काफिर है, क्यों? वो अल्लाह को तो मानते हैं, काफिर जो है उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना ना, तो एक नबी को नाम मानने से वो काफिर हो गए। और वो मुशरिक भी है क्योंकि वो शिर्क करते हैं, वो अल्लाह को एक में तीन, तीन में एक का किस्सा सुनाते हैं। इसी तरह जो यहूदी है वो काफिर भी है, अल्लाह के काफिर नहीं है। अल्लाह का इनकार दुनिया में बहुत चंद लोगों ने किया है, आटे में नमक बराबर। मैक्सिमम लोग अल्लाह को मानते हैं, लेकिन अल्लाह की बात ना मानने से काफिर होते हैं। लिहाजा यहूद अल्लाह को मानते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और मूसा अलैहिस्सलाम को और कई नबियों को मानते हैं, मगर ऑन द अदर हैंड ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया, इसलिए काफिर करार दिया। तो रैत का इनकार किया, जुबान से तो नहीं किया मगर असल में नहीं माना, ठीक है, तो इसलिए काफिर कहलाए। और मुशरिक भी हैं क्योंकि उन्होंने भी अपने नेक लोगों को पूजा। और कुफारे मक्का का भी यही मामला था, वो अल्लाह को मानते थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम को मानते थे, इवन मूसा अलैहिस्सलाम को भी मानते थे। इनके उनको बहैसियत नबी ईमान तो नहीं लाते थे, पर ये मानते थे वो नबी है, और कहते थे मूसा जैसे नबी हम पर आए होते तो हम अमल करके दिखाते, तो रैत जैसी किताब हमें मिली होती तो हम अमल करके दिखाते, ये बातें वो करते होते थे। ईसा अलैहिस्सलाम को नबी नहीं मानते थे, ईसाइयों से इनकी दुश्मनी थी। ईसाइयों ने दो दफा काबे पर हमला किया था, एक तो अब्राहा वाला मशहूर हमला, एक उससे भी पहले किया ये हबशा वालों ने। तो इसलिए ये बड़ी नफरत करते थे, उनको दुश्मन मानते थे। और यहूदियों को अपना भाई, एक तो वैसे भी नस्ली ताल्लुक था, तो कबाइली सिस्टम था, तो इसलिए भी चचा ताया के बच्चे थे, प्यार करते थे। और दूसरी बात ये है कि यहूद ने नीचे नीचे तो जड़ें काटी, पर ऊपर कभी नुकसान बज़ाहिर नहीं पहुंचाया। वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद इनकी आंखें खुली है, तो वो तो उनको अपना बड़ा दोस्त और वो सब समझते थे, तो इस वजह से यहूद को ये बड़ा अपना प्यारा मानते थे। तो ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार करते थे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को भी मानते थे। अब ये कि ये अल्लाह को तो मानते थे, काबा को बैतुल्लाह मानते थे, और कुछ अहकामात पूरे भी करते थे, जैसे हज करते थे, ज़कात के नाम पर फंड भी देते थे, इस तरह की चीजें थी इनमें। लेकिन दीन इब्राहिमी को अपना दीन भी मानते थे, कहते थे कि हम दीन इब्राहिमी पर हैं, हम मुसलमान हैं, लेकिन सारे अहकामात का इनकार, सारे अहकाम, अपनी मर्जी का दीन बना रखा है, इसीलिए काफिर कहलाए। और मुशरिक कहलाए कि नेक बंदों को अल्लाह के साथ शामिल किया। फिर इनके काफिर कहलाने की सबसे बड़ी वजह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार है।
جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کیا تو تب انہیں پھر عرف عام میں کفار مکہ کہا جانے لگا کہ مکہ کا وہ گروہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر. ٹھیک ہے. تو بے شک یہ دو الگ الگ ٹرمز ہیں، مگر زیادہ تر جن قوموں یا افراد میں یہ پائی جاتی ہیں یہ بیک وقتی پائی جاتی. اس وجہ سے مکہ کے لوگ مشرک تھے مگر کفار مکہ کہلائے. اچھا سوال. اچھا اس دن گردان دیکھی آپ لوگوں نے؟ کس کس نے یاد کی؟ آپ نے کیوں نہیں کی؟ وجہ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو گردان ہے یہ اس میں ضمیر کی گردان ہے. تو آج بھی ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گی، لمبی نہیں، باقاعدہ انشاءاللہ شروع کریں گے. ابھی چونکہ اس میں ضمیر کی بات ہو چکی ہے، اس میں ضمیر پروناؤن کو کہتے ہیں. پروناؤن وہ الفاظ ہوتے ہیں جو اسم کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں، جیسے وہ، اس کا، میں، میرا، تم، تمہارا، آپ اور آپ کا، ان اور ان کا. تو یہ جو سارے میں، میرا، ہم، ہمارا، یہ سارے جو لفظ ہے یہ پروناؤنس ہے اس میں ضمیر. اس کی دو حالتیں ہیں بنیادی طور پر. ایک ہوتی ہے فاعلی حالت، ایک ہوتی ہے مفعولی حالت. فاعلی حالت ہوتی ہے جہاں وہ خود کام کر رہا ہوتا ہے. فعل سے ہے نا، فاعل، فاعل ہوتے کام کرنے والا. میں پڑھا رہی ہوں تو میں فاعل ہوں نا، میں کام کر رہی ہوں. تم پڑھ رہے ہو، تم فاعل ہو، کچھ کر رہے ہو. فاعل کام کرنے والا ہوتا ہے نا. سبجیکٹ کہتے ہیں، سبجیکٹو فارم. تو آئی، وی، یو، دے، ہی، شی، اٹ، یہ فاعلی حالت ہوتی ہے، سبجیکٹو فارم. ٹھیک. اور دوسری ہوتی ہے آبجیکٹو فارم، مفعولی حالت، جس میں کام ہو رہا ہوتا ہے. یعنی کہ یہ اس کی کتاب ہے، اسے پکڑا دو. ٹھیک ہے. یہ تمہارا قلم ہے، اسے بلاؤ. سمجھ آئی؟ تو his, him, her, yours، یہ جو لفظ ہیں، می، مائن، می مجھے، مائن میرا، یہ جو لفظ ہیں یہ مفعولی حالت کی ضمیر ہوتی. تو جو اس دن ہم نے گردان کی تھی وہ مفعولی حالت کی ضمیر تھی. کون سنائے گا؟ آپ سنائیں فوزیہ، اونچی سے. عربی میں کرنی ہے تو عربی میں سنائیں گے، اور کیا فارسی میں سنائیں گے؟ سنائیں. صرف آپ سنائیں، غائب حاضر نہ کریں. جس ترتیب میں سیکھے ہیں نا اس ترتیب میں سنا دیتے ہوتے ہیں. ہوں، یاد نہیں کیا آپ نے، یاد نہیں کی کیونکہ آپ کی یادداشت اتنی ہے، مجھے پتا ہے آپ یاد کرتی ہیں، آپ کو یاد ہو جاتی. یاد کرنا ہوتا ہے بیٹھ کر یاد کرنا، صرف دیکھنا نہیں، بیٹھ کر 10 منٹ نکال کر یاد کرنا. جی فرزین سنائیے، اب آپ نے کل یاد کر کے آنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ. جی ہما ہم، ہی ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا. یا اور نا. بہت اچھے، آسان سی ہے، منہ سے نکالے پھرتے ہیں. بی ابھی گل نہ ہو، ماشاء اللہ. ہو یہ بعض اوقات الٹے پیش کے ساتھ بھی آتا ہے اور لیٹے ہوئے پیش کے ساتھ بھی، دونوں صورتوں میں ہوگا. ہو، ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا نا. اس کے یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ یاد کر لیں تو تھوڑی دیر اکیلے بیٹھ کر نا کسی کو پڑھائیں. کوئی نہیں ہوگا، آپ اپنے آپ کو ہی پڑھائیں. یعنی آپ سمجھو کہ آپ کلاس میں ہیں اور آپ سنا رہے ہیں. آپ غلطیاں کریں گے مگر 2-4 دفعہ، جب کم از کم 8-10 دفعہ زبان سے ادا کریں گے نا پھر رما ہو. ٹھیک ہے. یا دوسری صورت یہ ہے کہ پھر لکھیں، بار بار لکھیں. میں تو لکھنے میں تھوڑی چور ہوں تو میں تو یہ دوسرا طریقہ یوز کرتی رہی ہوں. تو یہ کریں، یہ بہت نفع دے گا. آپ سمجھ لیں کہ آپ کے سامنے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ ان کو پڑھا دیں. اب جو ہماری ضمیر ہے، گردان ہے، سوری، فعل کی فاعلی حالت، فعل نہیں فاعلی حالت.
اصل میں مجھے بھی تھوڑی سی نیند آ گئی. اچھا, جو ہماری آبجیکٹو کی تھی وہ میں نے آپ کو پڑھا دی. آبجیکٹو کو ہی پوزیسو کیس بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آبجیکٹو کیس پوزیسو کیس سیم ہے. یہ آپ کو لکھی ہوئی مل جائے گی, اس کی تکلیف نہ کریں, صرف اس کو سمجھیں. مفعولی حالت کو انگلش میں آبجیکٹو کیس یا پھر پوزیسو کیس کہتے ہیں. میں نے جو آپ سے تصویر شیئر کی تھی, آپ دیکھیں گے اس میں آپ کو لکھا ہوا ملے گا. ٹھیک ہے, تو اس کی میں نے آپ سے شیئر کر دی, اس کی جو گردان ہے, اور اردو میں اس کا مطلب ہوتا ہے اس کی, اس کا, میری, میرا, ہمارا, اس طرح سے میننگ ہوتی ہے. میں نے میننگ اسی لیے آپ کے ساتھ ہی شیئر کر دی ہے. انگلش میں بھی کر دیے تھے کیونکہ اردو میں بعض اوقات کنفیوژن پیدا ہوتا ہے, تو انگلش میں نہیں ہوتا. اب جو فائلی گردان ہوتی ہے نا, وہ ہوتی ہے نام کے بالکل اگینسٹ, یعنی کہ آئی, وی, ہی, شی, اٹ, دے اور یو, یہ والے. تو عربی میں یہ ہوں گے ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہن. صرف پہلے دو سیغے چینج ہوں گے. ہمیشہ پہلے غائب کا سیغہ آتا ہے, پھر حاضر کا, پھر متکلم. ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہن. آنتا یہ چینج ہے, آنتا, انتما, انتم, آنتی, انتما, انتنا. آنتا تو ایک مرد, انتما تم دو مرد, انتم تم سب مرد. آنتی تو ایک عورت, انتما تم دو عورتیں, انتنا تم سب عورتیں. ایک بات یاد رکھیے, تثنیہ کا صیغہ مذکر مؤنث کا ایک ہی ہوتا, اس میں فرق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, انا میں, نحنو ہم, انا ربی اللہ میں تیرا رب اللہ ہوں. تو سوری, ربی اللہ میں نے کہا, انا ربک اللہ, سوری, حضرت موسیٰ سے کہا تھا اللہ پاک نے میں تیرا رب اللہ ہوں, تو انا میں کے لیے استعمال ہوں. نحنو لہو مسلمون, نحنو لہو مخلصون, نحنو لہو عابدون. آپ نے اس طرح کے جملے پہلے پارے کے آخر میں مسلسل میں پڑھے بقرہ, اور یاد بھی کیے ان کے جب ترجمہ یاد کیے. تو لہٰذا ہم کے لیے آج پڑھیے ذرا یہ گردان. ہوا, ہم, ہم مردوں کے لیے ہم جمع ہے, ہم. دوبارہ پڑھیے, پھر غلط پڑھا آپ نے. ہم, شاباش, ہاں, بہت اچھے. انتا, انتما, شاباش. انتی, شاباش. انا, انا نحن, شاباش. پہلی بات ہے ریلیکس رہ کے پڑھا کرے, پریکٹس ہو رہی ہے, ٹیسٹ نہیں ہو رہا. جی آپ کوشش کرو. ہوا, شاباش. ہیا, بہت اچھے. انتا, شاباش. انتی, شاباش. انا, نحنو, شاباش. شاباش, بارک اللہ. علیزہ آپ پڑھیے اس کو. علیزہ, شاید ان کا مائک نہیں آپریٹ ہو رہا. فرزین آپ پڑھیے. ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہننا, انتا, انتما, انتنا, انتم, انتی, انتی, انتما, انتن, انتنا. لاسٹ انتنا, انا, نحن. بہت اچھے, بہت اچھے, ماشاء اللہ. جی عائشہ آپ ٹرائی کریں. ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہننا, انتا, انتما, انتم, انتی, انتما, انتنا, انا, نحن. بہت اچھے. غزالہ آپ کوشش کریں گی. میرا خیال ہے غزالہ کا بھی آپریٹ نہیں ہو رہا. تو یہ دو گردانیں کس کی ہیں جی؟ اس میں ضمیر کی.
یہ آپ بہت یوز کرتے ہیں. اب آئے آج کے سبق پر. یہ دیکھیں کہاں تک تھا آج کا سبق آپ کا؟ سکسٹی فور سے کھولے. اچھا یہ آگے ہیں ولا یتخذا. ڈھونڈے دیکھیں بتائیں مجھے. یہ جو ہے ولا یتخذا بعضنا، یہ نا کیا ہے؟ جمع متکلم ہے آبجیکٹو کا. کوئی ہمارا اچھا یہ دیکھیں من بعدی ہی، یہ ہو تھا، یہ ہو تھا، یہ من نے سے زیر دی ہے. ٹھیک ہے، من نہ ہوتا ہے جو بعد ہو تھا. یہ کیا ہے؟ ہاں انتم. انتم ہے، ابھی تو آپ نے پڑھا ہے انتا، انتما، انتم. یہ انتم ہے، ہاں اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. جی ہاں جی، جمع مذکر حاضر، بالکل صحیح. یہ بھی وہ ہوئی ہے، بھی علم، یہ با نے اس کو زیر دے دیا ہے. پھر دیکھیں وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، انتم جمع مذکر ہے، وہ یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، یہ جو ہو ہے یہ واحد مذکر غائب ہے. وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، انتم ہے پھر. تو یہ دیکھیں یہ اس طرح آپ کو بیچ میں ملیں گے. جو عام طور پر زیادہ تر اس میں ضمیر کے ہیں صیغے جو تو مفعولی کے ہیں وہ تقریباً سبھی متصل ہیں، یعنی کہ جڑ کر آتے ہیں. اور جو فائلی کے ہیں آبجیکٹو اور سبجیکٹو کی ڈسکشن کر دیں. تو جو سبجیکٹو ہے یعنی فائلی ہے اس میں کچھ جڑتے ہیں اور کچھ نہیں جڑتے. جیسے ہوا نہیں جڑتا، انتا انتی نہیں جڑتا، انتنا الگ رہتا ہے، انتم الگ رہتا ہے، انا اور نحنو الگ رہتا ہے. لیکن جو ہما وغیرہ ہیں یہ جڑ جاتے ہیں. تو کچھ اس میں متصل ہیں اور کچھ جو ہے منفصل ہیں، یعنی الگ رہنے والے ہیں اور کچھ جڑنے والے ہیں. تو یہ آپ کو زیادہ تر جو ہے آبجیکٹو فارم کے جو ہے مفعولی حالت کے وہ آپ کو جڑے ہوئے ملیں گے. تو آپ نے آج کے سبق کے جو پڑھے ہیں، آج انشاءاللہ میں ابھی آپ کے ساتھ یہ گردان بھی شیئر کر دوں گی. ایک تو آپ نے گردان یاد کرنی ہے اور آج کے سبق میں سے سبق تک کا ترجمہ تو آپ نے یاد کرنا ہی ہے. آپ اس میں ضمیر کی دونوں گردانوں کے صیغوں میں سے جو بھی مل جائے اس کو تلاش کر کے نکالیں. ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. کرنے بیٹھیں گے تو آپ کہیں گے اچھا یہ تھا، یہ تو ہمیں آتا تھا. یہ دیکھیں یہ الیہم جو ہے یہ ہم ہی ہے نا، یہ الہ نے اس کو زیر دے دیا. ایمانہم نے کو بھی واو، یہ جو بیعہد اللہ و ایمانہم ہے یہ بعض بی نے سارے کو جو ہے زیر دے دیے ہیں، ورنہ یہ ایمانہم تھا. جی آپ نے کیا پوچھا؟ ہم ہے نا، الہ حرف ہے اور ہم جو ہے یہ آپ کا ضمیر ہے. ہم جمع مذکر حاضر غائب، جزاک اللہ، جمع مذکر غائب.
تو جمع مذکر غائب آئے گا، یہ الا نے اس کو زیر دے دیا، تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. وَيُزَكِّيهِم میں بھی دیکھیں یہ ہم ہی ہے، یہ والا ہم میں اکثر شکل میں آ گیا ہے. یہ کوئی بات، یہ بہت مختصر سی میں نے آپ کو چیز بتائی ہے، ان میں سے کوئی بات جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو. سمجھ آ گئی سب کو؟ الحمدللہ. ابھی میں آپ سے شیئر کر دوں گی، آپ نے اس میں ضمیر کی دونوں گردانیں فاعلی اور مفعولی یاد کرنی ہے. اور آپ نے آج کا جو سبق ہے آیا 64 سے ہم نے شروع کیا ہے، اور ہم نے اسے میرا خیال ہے 78 تک پڑھا ہے، فاعل اور مفعول 80 تک پڑھا ہے، 80 تک پڑھا ہے. تو یہ آپ نے 64 to 80 جو آپ کی آیتیں ہیں ان کا ترجمہ بلکہ آپ نے 62 سے یاد کرنا ہے. پچھلی 2 آیتیں آپ کی رہتی ہیں، میں نے نہیں سنی. تو 62 سے 80 تک آپ نے یاد کرنا ہے، اور ان میں آپ نے ان دونوں گردانوں کے الفاظ جو ہے وہ تلاش کریں. بس آپ لکھ لیں، بے شک ان کو انڈر لائن کر لیں یا سرکل کر لیں، کل ڈسکس کر لیں. آسان کام ہے، مشکل نہیں. اللہ اسے ہمارے لیے اور آسان کرنا. آمین ثم آمین. چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.